بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ یہ خاص قسم کا پاؤڈر ہے اور یہ بنا ہے آم کی ان گٹھلیوں سے۔ جب آم کھا لیں تو ان کی جو گٹھلیاں ہوتی ہیں ان کو ضائع کرنے کے بجائے ان کو توڑ کے اس کے اندر کا جو نرم سفید گودا یہ والا بیج نکلتا ہے اس کو سکھا کے اس کا باریک پاؤڈر بنائیں تو یہ ہمارے بہت کام آتا ہے۔ روایتی طب میں اسے بہت سے گھریلو نسخوں میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کو ایک آپ فوری چھوٹے موٹے بہت سے ایسے علاج ہیں جو آپ اس آم کی گٹھلیوں کے اندر کا تو سب سے پہلے تو گرمیوں میں کچھ لوگوں کو موسم گرم ہوتے ہی دست شروع ہو جاتے ہیں، پیٹ خراب رہنے لگتا ہے، گرم موسم میں ہی آتے ہیں تو آم کھانے کے بعد آموں کے اندر جو گٹھلی ہے یہ اس کو توڑ کر نکالیں اور وہ جو سفید اس کا گودا ہوتا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے دھوپ میں سکھا لیا جائے، اور جب یہ سوکھ جائیں تو ان کا باریک پاؤڈر بنا لیں اور آدھا چائے کا چمچ تقریباً 1 سے 2 گرام پاؤڈر سادہ پانی یا شہد کے ساتھ دن میں 1 یا 2 بار لے لیا جائے اور 2 سے 3 دن استعمال کریں۔ اگر دست بہت زیادہ ہو یا خون آ رہا ہو، بخار ہو یا پانی کی کمی ہو تو ORS بھی سارے استعمال کریں، اور اس کے ساتھ یہ پاؤڈر آم کی گٹھلیوں کا 2 ٹائم صبح و شام اس طرح لیتے رہیں تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو موشن ہے بار بار کچھ لوگوں کو موسم گرم ہوتے ہی شروع ہو جاتے ہیں وہ ٹھیک ہونے لگیں گے۔ اس کے علاوہ بدہضمی میں بھی آرام دے گا۔ ساتھ میں بواسیر ہو اور اس میں ہلکی سوجن ہو، معمولی خون آ رہا ہو تو اس کے لیے بھی آدھا چائے کا چمچ پاؤڈر صبح یا شام پانی یا شہد کے ساتھ 5 سے 7 دن تک اس کو لیا جا سکتا ہے۔ ساتھ میں پانی زیادہ پئیں، سبزیاں، پھل اور فائبر والی غذا استعمال کریں تاکہ قبض نہ ہو، کیونکہ قبض بواسیر کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو پیسٹ ہے گٹھلی کا، اسے گلاب کے پانی کہ گلاب کے ساتھ بھی بنا کر لگایا جائے تو ہلکی جلدی خارش یا جلن جو گرمیوں میں ہوتی ہے اس پہ لگا کے چھوڑ دیں اور دھوئیں تو وہ بھی جو ہے بہتر ہوتی ہے اور ٹھنڈک ملتی ہے۔ لیکن اسے حاملہ خواتین یا دودھ پلانے والے مائیں استعمال نہ کریں، 5 سال سے کم عمر بچوں کو نہ دیں۔ اگر خاص قسم کی کوئی الرجی ہے، معدے کی کوئی ایسی تکلیف ہے تو نہ لیں، اور یہ ہے کہ اسے گرمیوں میں بہت سے مسائل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو لائک کمنٹ شیئر کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ